ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک. اچھا دوسرا میرا جو فلا ہے وہ میں 2 منٹ کے اندر اندر ہی آپ سے کمپلیٹ کر دوں گا کیونکہ آپ نے ریسٹرکشن لگائی ہوئی ہے. تو میں شروعات جاننا چاہتا ہوں کہ حضرت محمد کا جو ارلی کریئر تھا جب انہوں نے اسلام کو دعوت لوگوں کو دینی شروع کی مکے میں، تو تقریباً 11 سال کے قریب انہوں نے دعوت دی، لیکن 200 سے بھی کم لوگوں نے اسلام قبول کیا. تو اس سے تو کم سے کم یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کی دعوت واز اے فیلئر، کیونکہ بہت کم لوگوں نے اسلام کو قبول کیا. اور اس میں ایک آیت بھی آتی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ او پروفٹ it doesn't matter whether you warn them or not, they will not believe because Allah has sealed their hearts. تو یہاں پہ ان کو کامیابی نہیں ہوئی. تو میرا یہ کہنا ہے کہ یہ کنکلوژن تو یہی نکلتا ہے کہ جو مشرکین مکے تھے ان کے دلوں کو سیل کر دیا گیا تھا اللہ کی طرف سے. پر لیکن جب حضرت محمد فوج لے کے مکہ فتح کیا تو اللہ نے مشرکین مکے کے دلوں کو کھول دیا تلوار کے حساب سے. ویسے پہلے کیوں نہیں کھول دیا؟ یہ میں سے فلا سمجھتا ہوں. آپ نے 2 باتیں کہی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ 11 سال کے عرصے میں صرف 200 کے قریب مسلمان ہوئے، تو یہ ایک طرح کا فیلئر ہے. تو اس کا جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک نیچرل طریقہ ہے کسی بھی پروجیکٹ کے ٹیک آف کرنے کا. اس سے اگر مان لیجئے کہ آج کی تاریخ میں بغیر کسی تشبیہ کے ایک مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے. آپ نے ایک کمپنی جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ میں لانچ کی اور اچانک اس کے شیئر 1 لاکھ روپے پر شیئر چلا گیا پہلے ہی دن. ہر ایک آدمی کیا سمجھے گا کہ یار یہ کچھ اسکیم لگ رہا ہے، کہ بٹ کوئن والا چکر تو نہیں ہے. تو اور اس کے بعد اگلے دن وہ پلنج ہو جائے. تو آبویسلی بات ہے کہ یہ کوئی نیچرل طریقہ نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی کمپنی کوئی بھی پروجیکٹ ہے وہ آہستہ 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 بلڈ ہوتا ہے، آرگینک گروتھ. ہولڈ آن. اور جب وہ اس جگہ پہنچ جاتا ہے پھر وہ اسٹرینتھ کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، مضبوطی کے ساتھ. شروع میں ٹائم لگتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جو 200 لوگوں نے اسلام قبول کیا اور 11 سال، یہ ایک نیچرل طریقہ تھا. اور اس کے بعد پھر وہ تیزی کے ساتھ بڑھا. اب یہ جو تیزی کے ساتھ بڑھا یہ وارز کے بعد بڑھا یا وارز سے پہلے یہ کام شروع ہو گیا تھا؟ آپ نے یہ تو کہا کہ بھائی جنگوں کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے قریش کے دل کھولے، لیکن انصار کے دل کس طرح کھولے تھے؟ کون سی جنگ ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینے کے انصار کے درمیان؟ ذرا اس جنگ کا نام بتائیے مجھ کو. دیکھیے جو یعنی کہ انصار اور مسلموں کے بیچ اور یعنی ابھی انصار نے اسلام قبول نہیں کیا، مدینے کے یہ مشرکین مدینہ کے ہیں نا. ہاں جی انصار کون تھے؟ مدینے کے مشرکین. مدینے کے مشرکین. تو اب مسلمان جو 200 مسلمان تھے مکے میں، ان کے اور مدینے کے مشرکین کے درمیان کون سی جنگ ہوئی تھی؟ نہیں، کوئی جنگ نہیں ہوئی. کوئی جنگ نہیں ہوئی. اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے گئے تھے؟ جی ہاں. نہیں گئے تھے؟ نہیں، وہ ان کو نبی بننے کے بعد مدینے تشریف نہیں لے گئے. نہیں، مدینے وہ تب گئے تھے جب ہجرت کے بعد گئے تھے نا. ہجرت کو گئے تھے نا. اس سے پہلے تو نہیں گئے نا مکی زندگی میں، مکی لائف میں. جی نہیں گئے. کون آیا؟ وہ خود آئے نا. جی ہاں، خود آئے. اور اس جگہ، وہ جگہ آج بھی موجود ہے، وہاں مسجد بنی ہوئی ہے مینا کے قریب، کہ جہاں وہ بیعت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیغام دیا. تو اب مجھے بتائیں کہ ان لوگوں کا دل کس نے پھیرا؟ یہاں تو جنگ نہیں ہوئی تھی. تو اگر جنگ ہی اصول ہے تو پھر مشرکین مدینہ کے ساتھ بھی تو جنگ ہونی چاہیے تھی نا. ایک بھی جنگ نہیں ہوئی. بغیر کسی جنگ کے مدینہ کے اندر اسلام پھیل گیا. اوس اور خزرج دونوں کے دونوں اسلام میں داخل ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت میں کر کے وہاں تشریف لے گئے ہیں تو ایک بہت بڑی تعداد، پوری کمیونٹی پہلے سے تیار تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جمعہ وہاں شروع ہو گیا تھا. وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آزاد کردہ غلام تھے سالم، اور اسی طریقے سے اور 1-2 صحابی اور تھے جن کو باقاعدہ ٹرین کر کے وہاں تعلیم کے لیے بھیجا تھا. تو آپ کا جو یہ نیریٹو ہے کہ نہیں جنگوں کے نتیجے میں قریش کا دل کھلا، یہ نیریٹو غلط ہے. اچھا ایک بات، ہولڈ آن، لیٹ می کمپلیٹ. دوسری بات دیکھیں، قرآن کریم نے ایک بات ذکر کی ہے سورہ حدید میں، کہ وہ جو سورہ حدید کی ایک آیت ہے اس میں یہ کہ لا یستوی کیا ہے وہ من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا. یہ جو آیت ہے، اس آیت کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ فتح مکہ سے پہلے کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا،
اور فتح مکہ کے بعد، جی ہاں میں نے ایک صاحب نے کریکشن کیا، مصعب ابن عمیر، بالکل ٹھیک، فتح مکہ کے بعد کچھ لوگوں نے بڑی تیزی کے ساتھ اسلام قبول کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کلم وعد اللہ الحسنہ، کہ دونوں گروپ سے اللہ تعالیٰ حسنہ یعنی بھلائی کا اور جنت کا وعدہ کرتا ہے، لیکن یہ دونوں گروپ برابر نہیں ہیں. اور اس آیت سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ کچھ لوگ ذرا ویٹ اینڈ واچ کرتے ہیں کہ یار دیکھیں ٹھیک ہے بات تو سمجھ میں آ رہی ہے لیکن لیٹس ویٹ اینڈ واچ، اور اس کے بعد پھر وہ جوائن کرتے ہیں. اور کچھ لوگ ابتدا میں ہی جوائن کر لیتے ہیں اگر ان کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے. تو جو لوگ ابتدا میں جوائن کرتے ہیں یہ بہت ہی ہائیلی انٹلیکچوئل لوگ ہوتے ہیں جو آگے نتیجے کے اوپر بھی نظر رکھتے ہیں. اور کچھ لوگ جو ویٹ اینڈ واچ کرتے ہیں وہ اتنے زیادہ انٹلیکچوئل نہیں ہوتے، لیکن جو لوگ ایونچولی جوائن کر لیتے ہیں ظاہر ہے کہ وہ بھی بھلائی میں رہتے ہیں. تو ایسے ہی جن لوگوں نے مکہ میں اسلام قبول کر لیا تھا، یہ اسلام کی بنیاد ہے، یہ ہائیلی انٹلیکچوئل پیپل ہیں. انہی میں علی رضی اللہ عنہ، انہی میں عثمان ہے، انہی میں عمر ہے، انہی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مجمعین ہے، انہی میں عبد الرحمن ابن عوف ہیں، سارے صاحب عبداللہ ابن مسعود انہی میں ہیں. تو اب بات یہ آتی ہے کہ مشرکین کے دلوں کے اوپر مہر کیوں لگائی؟ اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اس کا جواب دیا ہے سورہ مومن میں. سورہ مومن کی ایک آیت آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں، یہ آیت نمبر 35 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، یہ الفاظ ہیں. اب یہ جو یطبع ہے، طبع یطبع کے معنی ہے مہر لگانا. اللہ مہر لگا دیتا ہے، سیل کر دیتا ہے، بند کر دیتا ہے ایسے لوگوں کے دلوں کو. کیسے لوگوں کے دلوں کو؟ جو کہ متکبر ہوں اور جبار ہوں، یعنی جو تکبر کرتے ہوں اور اسی طریقے سے ظالم ہوں. ظلم کرنے والے اور کبر کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگتی ہے. تو آپ کا جو ایکشن ہے اس کے نتیجے میں آپ کے دل کے اوپر مہر لگی ہے. ایسے نہیں کہ پہلے اللہ نے مہر لگا دی اور آپ اللہ کو بلیم کریں کہ آپ نے تو مہر لگا دی تھی، میں ہدایت کہاں سے قبول کروں. جی نہیں، کبر آپ نے کیا، ظلم آپ نے کیا تو مہر لگی. اچھا کبر کیا ہے اس کے بارے میں بتا دوں. یہ حدیث میں صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الکبر بطر الحق، کہ جو تکبر ہے وہ ہے حق کا انکار کرنا، کہ حق واضح ہو گیا اس کے باوجود آپ کسی بائسنس کے نتیجے میں، نیشنلزم کے نتیجے میں، ٹرائبلزم کے نتیجے میں یا کسی بھی آئیڈیالوجی کے نتیجے میں آپ اس سے لائلٹی کی وجہ سے آپ اس حق کا انکار کر دیں، یہ ہے کبر. تو اب آپ بتائیں کہ اگر مشرکین نے اپنی ٹرائبل سپیریورٹی کو باقی رکھنے کے لیے حق کے واضح ہونے کے باوجود بھی حق کا انکار کیا تو ان کے دلوں پر مہر نہیں لگنی چاہیے تھی. جی صاحب آپ نے کئی پوائنٹس بنائے ہیں اکٹھے، لیکن ان کو سب کو تو میں ایڈریس نہیں کر سکتا، پر میں ایک پوائنٹ پہ فوکس کروں گا. جہاں تک میں جانتا ہوں جب حضرت محمد پریچ کر رہے تھے تو کچھ لوگ جو مدینے میں تھے، یثرب میں تھے، وہ حج کرنے کے لیے مکہ میں آئے. تو میرے خیال 10 یا 12 لوگ تھے، انہوں نے حضرت محمد کی دعوت پر اسلام قبول کر لیا. تو کم سے کم یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے انہیں ہدایت دی، اللہ نے ہدایت دی نا. تو پھر جب وہ واپس چلے گئے، جو اگلی دفعہ آئے تو انہوں نے بھی یثرب میں اسلام کی دعوت دی، اور اپنے ساتھ وہ اور بڑی تعداد میں لوگ. ہاں تو وہ متکبرین جبار نہیں تھے نا. ہاں جی اللہ نے جواب تو دے دیا میں نے. وہ متکبر جبار نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو راستہ دکھایا، انہوں نے راستہ قبول کر لیا. راستہ تو دکھایا مشرکین کو بھی، مشرکین کو تو زیادہ راستہ دکھایا. نبی کو 11 سال تک کے مشرکین کے مکہ کے درمیان رکھا. مدینے والے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے محروم تھے 11 سال تک، وہ تو بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے. لیکن چونکہ متکبر جبار نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ تو ان کا دل ہدایت کی طرف اس طرح کھینچا کہ وہ مکے آ کر انہوں نے اسلام قبول کیا. اور جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولی، بچپن گزارا، جوانی گزاری، جہاں 11 سال اپنی نبوت کے بعد ان کو دن رات دین کی تبلیغ کی، انہوں نے تکبر کیا، انہوں نے ظلم کیا، تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کیوں دے گا بھائی؟ تو یہی کام جو اللہ نے یثرب کے مشرکین سے کی، وہی کام اللہ نے جو مکہ کے مشرک تھے آلریڈی جواب دے دیا کہ وہ متکبر جبار نہیں تھے. قرآن نے اس کا جواب دے دیا. آپ کیسے یہ ثابت کریں گے کہ وہ جابر تھے؟ وہ اس لیے کہ مسلمانوں اور ان کے درمیان جو 200 مسلمان مکے میں ہوئے تھے اور ان کے درمیان کا کوئی جنگ ہوئی؟ کیا انہوں نے کسی مسلمان کے اوپر ظلم کیا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے مصعب ابن عمیر اور 2-3 صحابی وہاں ہجرت کر کے چلے گئے، کیا ان لوگوں نے ان کے اوپر ظلم کیا؟ نہیں کیا. ان کو ویلکم کیا، باقاعدہ اپنی جگہ دی، ان کو وہاں جمعہ کی نمازیں ہوئی ہیں، مسجدیں قائم ہو گئیں. تو اب بتائے کہ متکبر جبار تھے کہ نہیں؟ لیکن مکہ میں کہ جو شخص مکہ کے اندر پیدا ہوا ان کے سامنے اس نے آنکھیں کھولی اور اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس نے کبھی بے ایمانی نہیں کی، وہ امانت دار کہلایا، سچا کہلایا. اس کی بات کے اوپر کان دھرنے کے بجائے اس کے اوپر ظلم کرنے لگے، اس کے ماننے والوں کو ظلم کرنے لگے. تو یہ ہے متکبر جبار ہونے کی علامت؟ نہیں. جو
جو مکے کے مشرک تھے ہسٹری میں تو ہم نہیں پڑھتے کہ وہ حضرت محمد کے اگینسٹ ہاسٹائل تھے، کم سے کم انیشلی نہیں، کیونکہ ہم تباری میں پڑھتے ہیں، یہ التباری میں آتا ہے کہ حضرت محمد جو ہے وہ مکے میں اپنا دین پھیلاتے تھے، مشرکوں کو کوئی پرابلم نہیں تھی، جب تک حضرت محمد نے ان کے خداؤں کی بے عزتی کرنی اور ان کے اینسیسٹروں کے خلاف بولنا شروع کر دیا تو تب ان کے جو اینسیسٹر تھے مشرکین تھے، کیا وہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اینسیسٹر نہیں تھے؟ نہیں تھے. مان لیجیے میں اپنے کسی اینسیسٹر کے خلاف بولوں تو میرے خاندان والے یہ تو اعتراض کر سکتے بھائی ہمارے اینسیسٹر کے خلاف کیوں بول رہے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں بایس ہوں، ان کے اینسیسٹر کے خلاف بول رہا ہوں، اپنے اینسیسٹر کے خلاف نہیں بول رہا. بھائی ان کے اینسیسٹر میرے اینسیسٹر برابر ہے. نہیں ٹھیک ہے، یہ تو بات یہی نہ ہوگی. ہم آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط اس لیے کیا لیاذ باللہ چونکہ وہ مشرکین کے قریش کے اینسیسٹر کے خلاف بول رہے تھے. بھائی قریش کے اینسیسٹر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اینسیسٹر تھے. اس کے لیے بڑا دل گردہ چاہیے کہ آدمی اپنوں کو برا کہے اور ان کی برائی کو نوٹیفائی کرے. اگر امیجن کریں، مجھے ایک بات بتائیے، آپ ابو شاکر آپ کے اینسیسٹر کے بارے میں آپ کو پتہ چل جائے کہ بہت غلط آدمی تھا، اور آپ یہ کہیں کہ چونکہ وہ آپ کا اینسیسٹر تھا لہٰذا آپ کچھ نہیں بولیں گے، تو آپ سے بڑا تو بد اخلاق کوئی ہے ہی نہیں. نہیں مصعب، اگر میرا دادا ہے، ہم اس کے 11 پوتے ہیں، اگر کوئی ہم میں سے ایک جو ہے وہ ان کے خلاف بولتا ہے تو نیچرلی میں افینڈ ہوں گا اور میں ریئیکٹ کروں گا. آپ افینڈ ہوں گے، آئی انڈرسٹینڈ، آپ افینڈ ہوں گے، لیکن یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ نے اپنے اینسیسٹر کو تو بچا لیا، باقی 10 پوتوں کے اینسیسٹر کو برا کہہ دیا، چونکہ جو 10 پوتوں کا اینسیسٹر ہے وہی آپ کا اینسیسٹر ہے. رائٹ؟ بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک. اچھا، یہ جو اس کو آپ لوگ پورٹری کرتے ہیں نا، وہ یہ کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے اینسیسٹرز کو گالیاں دی اس لیے قریش خلاف. قریش کے اینسیسٹرز انہی کے تو اینسیسٹر تھے. ایک بات. دوسری بات، اگر ابو شاکر صاحب آپ 11 پوتے ہیں اپنے دادا کے، اور آپ کو مثلا الون آپ کے اپنے دادا کی کوئی خرابی ہر حال میں پتہ ہی نہیں، ایسا ہے کہ اس میں آپ کو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اتنا برا آدمی تھا، مثلا میں نہیں کہہ رہا ہوں وہ تھے، لیکن آئی ایم جسٹ ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ، اور آپ اس کو ہائی لائٹ کریں اور آپ کے جو 10 کزنز ہیں وہ کھڑے ہو جائیں کہ یار یہ کیا بات ہے، ٹھیک ہے تمہیں پتا ہے لیکن خاموش رہو، تو کیا یہ مورلی ٹھیک ہوگا؟ نہیں. تو بس یہی بات ہے. تو آپ نے تصدیق کر دی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اپنے اینسیسٹرز کے تعلق سے بات کی ہے تو وہ اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جس طرح سورج کی روشنی کا ایک انسان کو پتا ہوتا ہے، اس سے زیادہ پتا تھا کہ شرک کے اندر مبتلا ہو کر انہوں نے اپنے ساتھ بھی اور اپنے خالق کے ساتھ بھی اور پوری سوسائٹی کے ساتھ ناانصافی کی ہے، لہٰذا ان کی اس غلطی کو سامنے لانا ضروری تھا. اس سے زیادہ نیوٹرلٹی کوئی ہو نہیں سکتی ہے، ورنہ بائسنس ہوتی. بائسنس تو غلط ہے، ایک رسول کبھی بھی بائس نہیں ہو سکتا. کیونکہ جو میرے خیال ابن ہشام کی جو اب ہو گیا، اب اس وقت گھنٹوں رہ گئے، اب 2 منٹ سے آپ زیادہ دے دیے، 20 منٹ دے دیے. چلیے ٹھیک ہے مفتی صاحب، لیکن کنکلوژن میں یہی کہنا چاہتا ہوں. کنکلوژن تو آپ مجھے کرنے دیں، آپ کنکلوژن میں آپ کیا کہیں گے آپ؟ آ کے کر دیجیے گا کنکلوژن. چلیں صحیح.